بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکٹر مارشل اور پروفیسر رابنس دونوں کی تعریفوں کا ہم موازنہ یعنی کمپیریزن دیکھیں گے کہ دونوں نے کس طرح اکنامکس کی جو تعریفیں کی ہیں ان کو کس طرح ان کا احاطہ کیا ہے۔ یہ دونوں جو ہے ڈاکٹر مارشل اور پروفیسر رابنس یہ دونوں اکانومسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ماہر معاشیات کہا جاتا ہے اور بہت ساری جو تھیریز ہیں یہ دونوں جو رائٹرز ہیں جو دونوں اکانومسٹ ہیں ان دونوں کی ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر مارشل اپنی تعریف میں کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر مارشل نے صرف ان انسانی اعمال کو علم معاشیات کے دائرے میں شامل کیا جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے، یعنی کہ ڈاکٹر مارشل کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ جتنی بھی جو لوگ معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ان کو ان کی آمدنی کم ہے اور ان کے اخراجات زیادہ ہیں، ان کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، تو ان کو اس نے صرف جو ہے اکنامکس کے دائرہ کار میں شامل کیا ہے۔ لیکن اگر پروفیسر رابنس کو دیکھا جائے تو پروفیسر رابنس ایسے شخص کے اعمال کا بھی جائزہ لیتے ہیں جو معاشرے سے دور جنگلوں میں رہتا ہے لیکن محدود ذرائع اور لاتعداد خواہشات کے پیش نظر معاشی مسئلے سے دوچار ہے۔ یعنی مارشل صرف جو معاشرے میں رہ رہے ہیں لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں اپنی تعریف میں، لیکن رابنس ایسے لوگ جو معاشرے سے دور ہیں، جنگلوں میں اپنی گزر بسر کر رہے ہیں، ان کی بھی دیکھا جائے تو آمدنی محدود ہے اور خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ان کی آمدنی کم ہے، ان کی انکم کم ہے اور ان کی جو نیڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ بھی معاشی مسئلے سے دوچار ہیں۔ یعنی دونوں کو شامل کیا گیا، ایک جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کو بھی اور جو معاشرے سے دور ہیں ان کو بھی، دونوں کو شامل کیا ہے رابنس نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو سیکنڈ کمپیریزن ہے تو ڈاکٹر مارشل صرف ایسی سرگرمیوں کو معاشیات کا موضوع بحث بناتا ہے جو مادی لوازمات کے حصول کے لیے ہوں، اس طرح انہیں علم معاشیات کا جو ہے وہ دائرہ کار محدود کر دیا۔ یعنی صرف مادی لوازمات جو صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر مارشل نے شامل کیا ہے۔ لیکن پروفیسر رابنس کو دیکھا جائے تو پروفیسر رابنس علم معاشیات کے دائرے میں مادی اور غیر مادی دونوں قسم کے لوازمات کو حاصل کرنے کے لیے معاشی جدوجہد کو شامل کرتے ہوئے جس میں معاشیات کا موضوع کو وسعت نصیب ہوئی ہے۔ یعنی کہ جو پروفیسر رابنس ہے اس نے مارشل کے مقابلے میں، مارشل نے تو صرف مادی لوازمات کے حصول کے لیے جو ہے وہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو شامل کیا، جبکہ جو رابنس ہے اس نے دونوں مادی اور غیر مادی دونوں کو ہی جو دائرہ کار میں شامل کر دیا ہے، جس سے اکنامکس ہے جو علم معاشیات ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہو گیا ہوا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھا جائے تو ڈاکٹر مارشل اپنی تعریف کی بنیاد مادی فلاح بہبود کو بنایا جاتا ہے اور صرف ان انسانی اعمال کا ذکر کیا ہے جو مادی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر مارشل مادی فلاح و بہبود، جیسے اوپر والی ہم نے کمپیریزن پڑھا تو اس میں بھی مادی تھا، اس میں جو مادی زندگی کو خوشحال بنانے کے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر پروفیسر رابنس کو دیکھا جائے تو پروفیسر رابنس نے بے شمار خواہشات اور محدود ذرائع کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتے ہوئے علم معاشیات کے دائرہ کار کی تحقیق کو وسعت بخشی ہے، جس سے قومی اور بین الاقوامی معاشی معاملات میں علم معاشیات کا کردار وسیع بنیادوں پر اجاگر ہوا ہے۔ یعنی کہ اس نے کیا کہا ہے، اس نے تو صرف مادی فلاح و بہبود کا ذکر کیا، اس نے بتایا پروفیسر رابنس نے کہ انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے میں کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی خواہشات شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بار بار جنم لیتی ہیں، ایک دفعہ پوری ہو جائیں تو یہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح یہ بار بار پیدا ہوتی ہیں اسی طرح جو ہماری آمدنی ہے، ٹھیک ہے، یا ذرائع ہے، آمدنی بھی کہہ سکتے ہیں اور آمدنی کے ذرائع بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے ہمیں انکم مل رہی ہے وہ محدود ہے۔ یعنی خواہشات بہت زیادہ ہیں اور ہماری جو آمدنی ہے وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہم معاشی مسئلے سے دوچار ہیں۔ یہ ایک فرد بھی اس معاشی مسئلے سے دوچار ہے، ایک ملک بھی اور ایک پوری دنیا بھی اس معاشی مسئلے سے جو ہے وہ دوچار ہے۔ اور اس نے جو علم معاشیات کو، اس سے کیا ہوا ہے، علم معاشیات کا دائرہ وسیع ہو گیا ہوا ہے، بڑے پیمانے پر علم معاشیات کو جو ہے اس کے بارے میں تجزیہ کیا جا رہا ہے۔
فورتھ پوائنٹ ہے ڈاکٹر مارشل کی تعریف سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی علوم ہے. یہ تعریف علم برا علم کی بجائے انسانی فلاح و بہبود پر زور دیتی ہے. کہ ڈاکٹر مارشل نے جو تعریف کیا وہ کہتا ہے پہلے تو ہم جب شروع میں اکنامکس تھی تو یہ ہسٹری میں شامل تھی, ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر جو ہے الفریڈ مارشل اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی اکانومسٹ تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ علم برائے علم کی بجائے انسانی فلاح و بہبود کے اوپر اس کو زور دیا کہ اس سے جب یہ علم حاصل کیا جاتا ہے تو اس سے انسانی فلاح و بہبود حاصل ہوتی ہے. جبکہ اگر رابنس کو دیکھا جائے تو علم معاشیات کو ایک سائنس کا درجہ دیتا ہے اور اسے غیر جانبدار علم کہتا ہے, کہتے ہوئے پسند اور ناپسند کے سوال سے بالا تر کر دیا. کہتا ہے یہ غیر جانبدار علم ہے, یعنی کسی کی جو ہے وہ سائڈ نہیں لیتا. بالکل جس طرح فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زولوجی اس طرح یہ جو سبجیکٹ ہے, اسی طرح اکنامکس بھی ایک سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. ففتھ پوائنٹ ہے ڈاکٹر مارشل نے اپنی تعریف میں لفظ فلاح کا کئی بار ذکر کیا ہے. ماہرین اس مفہوم کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کیونکہ اس کا ترک انسان کی ذہنی کیفیت سے ہے, اس کی عدی پیمائش ممکن نہیں ہے. جس طرح ہم نے پڑھا بیٹا کہ یوٹیلٹی یعنی افادہ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی ہم کوانٹٹی یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سیٹسفیکشن لیول حاصل ہوتا ہے جس کو ہم یوٹیلٹی کا نام دیتے ہیں. تو یوٹیلٹی ہر بندے کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے دو بندے ہیں اے اور بی, وہ پانی کا گلاس پی رہے ہیں تو دونوں کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا ہے اے کو پیاس زیادہ لگی ہو اور بی کو کم لگی ہو, تو بی کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سیٹسفیکشن نہیں ملے گی جس طرح اے کو ملتی ہے. تو اے کی جو یوٹیلٹی ہے وہ زیادہ ہوگی, بی کی یوٹیلٹی کم ہوگی. تو اس لیے وہ کہتا ہے اے کا جو ہے وہ اگر اے اور بی میں ہم کمپیریزن کریں تو اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے, اس کی عددی پیمائش ممکن نہیں ہے. جبکہ پروفیسر رابنس زندگی ٹھوس حقیقتوں کی بنیاد پر کی گئی, اس میں کوئی ایسا تصور نہیں جس کے پیمائش ممکن ہو. یعنی جو رابنس نے تعریف کی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی ایسا لفظ جس کی پیمائش ممکن نہ ہو. یعنی اگر دیکھا جائے, کمپیریزن کیا جائے تو ڈاکٹر مارشل کی بجائے پر جو پروفیسر رابنس کی تعریف ہے یہ ان دونوں میں مطلب جو ہے کمپیریزن میں یہ رابنس کی تعریف اچھی ہے. اس کے ساتھ ہے لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے دور حاضر میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی لازم و ملزوم ہو کر رہ گئی ہے. ڈاکٹر مارشل اور اس کے پیروکاروں نے انسانی فلاح و بہبود پر زور دیا جس کی وجہ سے جدید معاشی نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں. اگر دیکھا جائے آج بھی اپنے ملک میں یا دوسرے ممالک میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے 4 سالہ یا 5 سالہ یا 2 سالہ یا 3 سالہ منصوبے لے کے آتی ہے کہ ہم نے جتنی عرصہ گورنمنٹ کرنی ہے اس کے دوران یہ 1 سالہ یا 2 سالہ یا 5 سالہ جتنے بھی منصوبے ہوں گی ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے 5 سال کے اندر اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کے اندر پاکستان کے اندر ہم نے 4 ڈیم بنانے ہیں یا 6 ڈیم بنانے ہیں جس سے بجلی کی ضرورت کو جو پاکستان کے اندر ہے وہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو صرف مارشل نے آج سے پہلے اس کو بتا دیا ہوا ہے کہ اگر انسان کی فلاح و بہبود چاہیے, فرد کی فلاح و بہبود چاہیے یا گورنمنٹ کی فلاح و بہبود چاہیے تو اس کے لیے اس کو ایک منصوبہ بندی کے تحت کام کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ جو منصوبہ بندی ہے یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم پروفیسر رابنس کی تعریف کا موازنہ کریں تو یہ اس میں منصوبہ بندی کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو اگر دیکھا جائے تو رابنس کے ٹھیک ہیں اور کچھ جو مارشل کے ٹھیک ہے. تو زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو وہ رابنس کے ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ جو ابھی کوشچن پڑھا ہے یہ بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ آلموسٹ پچھلے 5 سالوں میں 3 سے 4 دفعہ یہ جو ہے وہ لانگ کوشچن آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے, کوئی 2 پوائنٹس بھی پوچھے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
اور بیٹا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے، اور یہی بیٹا آپ کی جو ہے وہ اسائنمنٹ بھی ہے۔ نیکسٹ جب آپ نے آنا ہے جو زوم کی کلاس میں، تو بیٹا اس کو بھی آپ نے کمپلیٹلی لکھ کے لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سے 3 پوائنٹ میں نے آپ سے سننے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو کچھ یاد بھی رہے، اور ہر ایک بندے نے، ہر ایک اسٹوڈنٹ نے ڈیفرنٹ سنانے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟